اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعدہ معاف گواہ یا سلطانی گواہ یا شریک جرم ایسا شخص ہوتا ہے جس نے کسی دوسرے شخص کے ساتھ مل کے جرم کا ارتکاب کیا ہے اور اس کا کسی نہ کسی صورت میں جرم کے ساتھ کوئی تعلق بنتا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسے حقائق تسلیم کرے جن کی بنا پر اسے کسی جرم میں ملزم کے طور پر یا مددگار ملزم کے طور پر پہلے وقوع کے یا وقوع کے بعد کسی صورت بھی اس وقوع کے ساتھ ایفیلیٹ ہے، ملزم کے طور پہ اس میں آتا ہے، تو اس کو شریک جرم کہا جاتا ہے۔ اور وعدہ معاف گواہ اور سلطانی گواہ ایک ایسا گواہ ہے جو اپنے شریک جرم ہونے کی وجہ سے اپنے دوسرا شخص جس کے ساتھ مل کے اس نے وہ جرم کیا ہے یا جس جرم کے ساتھ وہ ایفیلیٹ ہے اس میں دوسرے ملزم کے خلاف گواہی دیتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ وعدہ معاف گواہ سلطانی گواہ جو ہوتا ہے اس کو انڈر سیکشن 337 مجموعہ ضابطۂ فوجداری 1898 کے تحت معافی کا وعدہ کر کے سلطانی گواہ بنا لیا جاتا ہے۔ اب ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے کہ وعدہ معاف گواہ کی ضرورت کن حالات میں پڑتی ہے۔ جب کوئی آکولر وٹنس وقوع کا نہیں ہے، اگر کسی قتل کے مقدمے میں لاش برآمدی نہ ہو، اگر قتل کے مقدمے میں پوسٹ مارٹم سے کاز آف ڈیتھ معلوم نہ ہو سکے، اس کے علاوہ جب کبھی ایسی کنڈیشن بن جائے کہ مقدمے میں ثبوت تو موجود ہیں لیکن جو انکریمنیٹنگ میٹیریل ہے وہ اتنا انسفیشینٹ، اتنا ناکافی ہے کہ وہ سزا یابی کے لیے پورا نہیں ہوتا، اس کی بنا پہ سزا نہیں ہو سکتی ہے۔ اب وعدہ معاف گواہ کا انتخاب کیسے ہوتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وعدہ معاف گواہی کے طور پہ اس شخص کو لینا چاہیے جس کا ارتکاب جرم کے اندر حصہ کم سے کم ہو اور اس کو مقدمے کے سارے واقعات اور شریک کے جرم لوگوں کے تمام کوائف کا پتہ ہو۔ دوسری بات، عمر، سابقہ حالات و واقعات، اور سلطانی گواہ جس پر پوسٹ کیا جا رہا ہے اس کا چال چلن کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اس کو وعدہ معاف گواہ بنانا چاہیے، کیونکہ وہ تمام واقعات مقدمہ سے آگاہ ہے اور وہ بتانے پر آمادہ ہو چکا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ وعدہ معاف گواہ ایسا بندہ نہ ہو جو کہ کوئی واقعات چھپاتا ہو یا اس کا بیک گراؤنڈ ایسا ہو کہ وہ جھوٹا بندہ ہو اور کوئی وہ فراڈیا ہو، اور اس کی بیان کی تائید کے اندر جو بھی وہ بیان دے اس کی تائید میں ایسی شہادت بھی موجود ہو کہ عدالت اس پر اعتماد کر سکے۔ اس کے بعد ایک بات اور اہم ہے کہ وعدہ معاف گواہ کا جو دوسرا کردار ہے، جو اس وقوع میں بڑا مجرم ہے، بڑا ملزم ہے، یا اس وقوع کا مرکزی کردار ہے، اس ملزم کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق قریبی
یا رشتہ داری نہیں ہونی چاہیے. اور اس کے بعد وعدہ معاف گواہ بنانے سے پہلے پراسیکیوشن کو یقین کر لینا چاہیے کہ وعدہ معاف گواہ بننے والا جرم کے ارتکاب کے اندر شامل تھا، اور ہمراہی ملزمان جن کو سزا دلوانا مطلوب ہے وہ بھی اس واردات کے اندر شامل تھے. اس کے بعد ذہن میں رکھیے گا کہ مرکزی کردار ادا کرنے والا یا بڑا ملزم جو ہے، جو اہم رول ادا کر رہا ہے، ایسے ملزم کو کبھی بھی وعدہ معاف گواہ نہ بنایا جائے گا. اور یہ چیز اگر کی جاتی ہے تو سیکشن 337 مجموعہ ضابطۂ فوجداری 1898 کی ڈیویشن ہے. البتہ مختصراً بات اسی طرح ہی ہے کہ وعدہ معاف گواہ، سلطانی گواہ جس کو ہم کہتے ہیں، ایسے ملزم کی جرم کی نوعیت دیگر ملزمان سے کم از کم ہو. یعنی اس نے ارتکاب جرم سے ان کے اندر اس کا حصہ کم سے کم ہو، لیکن اس کو واقعات مقدمہ اور شرکائے جرم کے مکمل واقفیت ہو. اب وہ جرائم جن میں وعدہ معافی دی جا سکتی ہے، اب وہ جرائم جن کی سماعت سیشن کورٹ میں ہو سکتی ہو یا ہائی کورٹ میں ڈائریکٹلی اوریجنل جورسڈکشن میں ہو سکتی ہو، اور وہ جرائم جن میں 10 سال تک سزا ہو سکتی ہے، یا کوئی جرم جو تعزیرات پاکستان کی سیکشن 211 کے تحت سزائے قید جو کہ 7 برس تک ہو سکتی ہے یا اس سے ریلیٹڈ کوئی جرم. اس کے بعد سیکشن 216F 369 401 435 477F وغیرہ جو ہیں، ان میں بھی جو ہے وہ ڈائریکٹلی وعدہ معاف گواہی جو ہے دی جا سکتی ہے. اب بات آ جاتی ہے کہ سلطانی گواہ کو وعدہ معاف گواہ جو ہے اس کو کس مرحلے کے اوپر وعدہ معاف گواہ کے طور پہ سامنے لایا جائے گا، اور وعدہ معافی کس سٹیج کے اوپر کرمنل جو تجویز ہے یا ٹرائل ہے یا انویسٹیگیشن ہے، وہ کس سٹیج اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں. یاد رکھیے گا کہ وعدہ معاف گواہ کو تفتیش، انکوائری یا ایک کرمنل کیس کے ٹرائل کے ہر مرحلے کے اوپر وعدہ معاف گواہ جو ہے اس کو لایا جا سکتا ہے. پہلی بات، ایک ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اس بات کا کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے کہ انویسٹیگیشن یا انکوائری یا ٹرائل کی کسی بھی مرحلے پر وہ وعدہ معاف گواہ کے لیے کارروائی کر لے. یاد رکھیے گا کہ جرم جس کی انکوائری کی جا رہی ہے یا جس کی ٹرائل کی جا رہی ہے، ماں سوائے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے کوئی مجسٹریٹ درجہ اول جو ہے وعدہ معاف گواہ کی پروسیڈنگ نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ خود اس کیس کی انکوائری نہ کر رہا ہو یا اس کا ٹرائل نہ کر رہا ہو. یا ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی کارروائی کرے گا، یا دوسرے نمبر پہ وہ مجسٹریٹ درجہ اول کرے گا جو خود اس کی انکوائری کر رہا ہے یا خود اس کا ٹرائل کر رہا ہے. تیسری بات، کورٹ آف سیشن صرف ان مقدمات میں وعدہ معافی دے سکتی ہے گواہ کو جو کہ ٹرائل کے لیے اس کے پاس بھیجے گئے ہیں.
اس کے بعد یہ بات بڑی اہم ہے اور ذہن میں رکھیے گا کہ سیکشن 337 اور سیکشن 338 مجموعہ ضابطۂ فوجداری 1898 جس کے تحت وعدہ معاف گواہ بنایا جاتا ہے، اب اس کے اندر فوجداری قانون امینڈمنٹ ٹرو آرڈیننس 1990 کی روح سے اب جو اگریوڈ پرسن ہے یا جو انجرڈ پرسن ہے یا جو ستم جس پہ ظلم ہوا ہے، جو مقتول ہے، اس کے ورثاء کی اجازت کے بغیر وعدہ معاف گواہی نہیں ہو سکتی ہے۔ یعنی جب بھی ہوگا، اب کرمنل لا امینڈمنٹ 1990 کی روح سے اگریوڈ پارٹی یا جو مقتول ہے اس کے ورثاء کی اجازت کے بغیر کسی کو وعدہ معافی نہیں دی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم پروسیجر کو دیکھنا چاہیں کہ وعدہ معاف گواہ بنانے کا جو طریقہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ پولیس افسر کو کسی ایسے ملزم کے ساتھ جو وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے مفصل بیان دینے پر آمادہ ہو، کسی قسم کا وعدہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ملزم کو کہنا چاہیے کہ ایسا وعدہ نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ اگر اس کا بیان ڈیٹیلڈ ہے اور اس کی بیان کی کوریبوریشن تائید ہو رہی ہے دیگر پیسز آف ایویڈنسز کے ساتھ، تو ایسا بیان اہم تصور کیا جائے تو اس پولیس افسر کو چاہیے کہ جو با اختیار علاقہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہے، اس کے سامنے اس کو پیش کرے، جس کے ساتھ جو انکوائری میں انوالو ہے یا جو خود ٹرائل کر رہا ہے، جو معاملہ بھی جس کی انکوائری یا انویسٹیگیشن یا ٹرائل چل رہا ہے۔ اس کے بعد جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے، اس کو وعدہ معاف گواہ کے لیے پیش ہونے والا یا اپنے آپ مفصل بیان دینے والے شخص کا بیان اپنی پولیس ڈائری میں، یعنی ضمنی جو کے انڈر سیکشن 172 مجموعہ ضابطۂ فوجداری 1898 لکھ تحریر کرتا ہے، اس میں تحریر کرنا چاہیے۔ اور اگر اس کے بیان کی تائید کی شہادت موجود ہے یا ایسی شہادت اویلیبل ہونے کی اس کو کوئی امید ہے، تو ایسے شخص کو گزٹ شدہ پولیس افسر کے سامنے، یعنی گزٹڈ پولیس آفیسر کے سامنے پیش کرنا چاہیے اور پھر اپلیکیشن دینی چاہیے، جس میں مفصل وجوہات، ڈیٹیل ریزنز دے کہ یہ بندہ وعدہ معاف گواہ جو ہے وہ بننا چاہتا ہے، اور اس کے پاس تمام ایویڈنس سے کوریبوریٹ کرنے والے جو بیانات ہیں وہ موجود ہیں، اور یہ تمام چونکہ شریک جرم تھا، اس کو سارے معاملے کا پتہ ہے۔ اور جو اس کے بعد جو گزٹڈ پولیس آفیسر ہے جس کے سامنے اس گواہ کو وعدہ معاف گواہ جو بننے کے لیے پروپوز اس نے کیا ہے، وہ گزٹڈ آفیسر جو ہے فوری طور پر جو اپنے ڈسٹرکٹ کے ایس پی صاحب ہیں ان کے نوٹس میں لائے گا اور ان کی منظوری جو ہے وہ حاصل کرے گا۔ اس کے بعد ملزم کو ڈسٹرکٹ اٹارنی کی یعنی ڈسٹرکٹ پروسیکیوشن کی معرفت وہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے روبرو یا کوئی بھی با اختیار مجسٹریٹ جس کو پروونشل گورنمنٹ نے باقاعدہ بااختیار کیا ہے، اس کے سامنے پیش کرے گا۔ اس کے بعد جو
کمپیٹنٹ مجسٹریٹ ہے وہ درخواست میں درج جو اپلیکیشن دی گئی ہے وعدہ معاف گواہی کے لیے اس انویسٹیگیشن آفیسر کی طرف سے، اس میں درج واقعات پڑھنے کے بعد انڈر سیکشن 337 مجموعہ ضابطہ فوجداری 1898 وعدہ معافی دے گا، اور معافی کی شرط یہ ہوگی کہ ملزم جرم کے متعلق وہ تمام واقعات جو اس کے علم میں ہیں اور وہ تمام اشخاص جو اس کے ساتھ شریک جرم تھے جنہوں نے جرم کیا ہے یا ان جرم کرنے والوں کی مدد کی ہے، وہ ان کا ہر چیز کو صحیح اس کا انکشاف کرے گا۔ یہ بنیادی شرط رکھی جائے گی۔ اس کے بعد ملزم کو جس کے ساتھ معافی کا وعدہ ہو جائے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے روبرو، جس کو انڈر سیکشن 164 CRPC اختیارات ہیں، یعنی بااختیار مجسٹریٹ جو ہے وہ قلم بند کرنے کے لیے بیان جو ہے وہ پیش کیا جائے گا، اور 164 کی سٹیٹمنٹ کے بیان اگر وعدہ معاف گواہ کو اگر وہ پہلے سے ضمانت پر نہیں ہے تو جب تک وہ مقدمہ ختم نہیں ہو جاتا اس کو جوڈیشل کر دیا جائے گا، اور یعنی حوالات دے جوڈیشل میں رکھا جائے گا۔ پھر اس کو اگر ضمانت پہ ہے تو پھر بھی اس کو جیل میں بھیج دیا جائے گا، جوڈیشل کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے کہ ایسا ملزم جس کو وعدہ معاف گواہ بنایا گیا ہے اس کو جیل رولز کی روح سے دوسرے قیدیوں اور دوسرے حوالاتیوں سے علیحدہ رکھا جائے گا، اور ورنٹ حوالات جوڈیشل پر اس بات کا نوٹس دیا جائے گا کہ یہ وعدہ معاف گواہ ہے، اس کو دوسرے قیدیوں سے دوسرے حوالاتیوں سے علیحدہ رکھا جائے گا۔ بنیادی طور پر وعدہ معاف گواہ کو مقدمے کے آخر تک حراست میں رکھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اسے سرکار کی طرف سے شہادت دینے کی سزا دی جائے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اسے اپنے شریک جرم جو لوگ ہیں ان کے شرارتوں سے، ان کے غیظ و غضب سے کہ اس بندے نے ہمارے خلاف گواہی دی ہے، وہ غضبناک ہوں گے، اور ان کے غیظ و غضب سے ان کو بچانا ہے، کیونکہ اس وعدہ معاف گواہ نے ان کو بے نقاب کیا ہے، اور سابقہ اس کے دوست بھی تھے، وہ اب وہ ہو سکتا ہے کہ کسی قسم کی کوئی ترغیب یا تحریض کے معاملے میں بھی وہ آ سکتے ہیں۔ دوستو اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے، اکمپلیس یعنی وعدہ معاف گواہ سلطانی گواہ کے اوپر۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔